السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام ایندر اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ ابھی قرآن کلاس کا ایپیسوڈ 6 کا پارٹ 1 آئیے دیکھتے ہیں، اور ہم ابھی انٹروڈکشن میں ہی ہیں۔ لاسٹ کے 3 باقی ہے میرے پاس۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين۔ الحمدللہ آج 1 دسمبر 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 6 میں ہم قرآن حکیم کے انٹروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بقیہ کے جو 3 علمی پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ پچھلی 5 کلاسوں کے اندر ہم نے قرآن حکیم کے جو 40 پوائنٹس اس کے تعارف کے حوالے سے تھے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ کور کیا ہے۔ 37 پوائنٹس میں نے کور کیے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ جو ایسٹ تیار ہوا ہے قرآن حکیم کے انٹروڈکشن کے اعتبار سے، کسی بھی ٹاپک کو آپ جس کو آپ کریٹیکل سمجھتے ہیں اس کو میں نے الحمدللہ ان 5 کلاسوں میں کور کیا، اور آج کی آخری کلاس ہے۔ آج انشاءاللہ امید ہے یہ آخری 3 پوائنٹس بھی کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 38 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی سب سے بیسٹ تفسیر کون سی ہے؟ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہوگی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دی ہوگی۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی تفصیل کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحیح الاسناد احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان کی روشنی میں اس کی بیسٹ تفسیر ہوگی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا معلم بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن نازل فرمایا اس قرآن میں جو ضروری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچا دی۔ لہٰذا اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دین اسلام کے بنیادی 2 سورسز ہیں، کتاب اللہ اور سنت۔ اجماع امت جو ہے وہ کتاب و سنت میں ہی داخل ہے، کیونکہ اجماع کو حجت ماننا کتاب و سنت کو حجت ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القیامہ کے اندر ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 29 میں آیت نمبر ہے 17،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے یہ ذمے ہے قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو آپ اس کی اتباع کیا کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کے بعد اس کا بیان یعنی اس کی جو تفسیر ہے وہ بھی ہمارے ذمے ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کہ چونکہ سینہ مبارک پہ یہ نازل ہوتی تھی، روح مبارک پہ، تو آپ علیہ السلام اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے وہ مجھے کریم ہو جائے، زبانی یاد ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تسلی فرمائی کہ آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں، یہ ہمارے ذمے ہے آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنا اور اس کے بعد اس کا بیان، اس کی تفسیر وہ بھی ہمارے ذمے ہے، جو سنت کی فارم میں ہم تک پہنچی ہے. اب اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی قرآن حکیم کی کون سی تفسیر پڑھی جائے، اور اس حوالے سے یہ بات بھی پبلکلی آتی ہے کہ جی تفسیر بالرائے کرنا حرام ہے. اس کے حوالے سے میں پہلے بھی ڈسکشن کر چکا ہوں. جہاں تک احکامات کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ان کو سمجھا جائے گا. لیکن جہاں تک قرآن حکیم کے سائنٹیفک فیکٹس ہیں تو وہ جیسے جیسے سائنس آگے جا رہی ہے اور ہڈن ٹروتھس جو اس یونیورس کے ہیں وہ انسان پہ ایکسپوز ہو رہے ہیں تو اس کی بنیاد پہ ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوگا. اس کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کی تھی کہ ہمارے پرانے بزرگوں سے قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے کئی فاش غلطیاں صرف اسی لیے ہوئیں کہ اس وقت سائنس کا اتنا علم نہیں تھا. اس کی وجہ سے انہوں نے ترجمے میں بھی اپنی طرف سے کچھ چیزیں داخل کر دیں جو اس وقت ان کے پاس لمیٹڈ نالج تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو آج غلطیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے وبال جان بنی ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم کے صرف ٹیکسٹ کی گارنٹی ہے. اس کے ترجمے کے اندر کوئی شخص الفاظ کا چناؤ غلط کر لیتا ہے یا تفسیر کرتے ہوئے غلط بات لکھتا ہے تو وہ قرآن حکیم اس کو آن نہیں کرتا. تو سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے تو میں پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکا. رہا احکامات کا تعلق تو اس کے حوالے سے جو قرآن حکیم کی تفسیر ہے، سب سے بیسٹ تفسیر وہ تفسیر ہوگی جو قرآن حکیم کی آیات اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہوگی. اس حوالے سے امت میں کئی ایک تفاسیر لکھی گئیں، سینکڑوں کی تعداد میں تفاسیر موجود ہیں، درجنوں میں نہیں ہیں. لیکن سب سے پہلے جو اسلام میں قرآن حکیم کو بنیاد بنا کے جو تفسیر لکھی گئی وہ 4 صدی ہجری میں ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں. آپ 3 صدی ہجری کا بھی ان کو کہہ سکتے ہیں. 310 ہجری میں وہ فوت ہوئے. ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی المتوفى 310 ہجری. آپ سمجھ لیں امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں آلموسٹ. امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے، امام مسلم 261 میں، یہ 310 میں فوت ہوئے. ان کی تفسیر کو کہا جاتا ہے تفسیر ابن جریر یا تفسیر طبری بھی. انہوں نے تاریخ کی بھی ایک کتاب لکھی ہے، وہ تاریخ طبری ہے. یہ ایک پہلی کوشش تھی قرآن حکیم کی تفسیر، اور یہ بڑی ڈیٹیلڈ تفسیر ہے. ابھی تک اس کا اردو ترجمہ نہیں آیا. تاریخ ابن جریر یعنی تاریخ طبری کا اردو ترجمہ آ گیا ہے، لیکن تفسیر ابن جریر کا ابھی تک نہیں آیا. البتہ اس کی اگر آپ نے تلخیص دیکھنی ہو تو 8ویں صدی ہجری میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی المتوفى 774 ہجری 774 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے تفسیر لکھی، اسے تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے. وہ مارکیٹ میں 6 جلدوں میں اویلیبل ہے اردو ترجمے کے ساتھ. اب تو اس کا اگلا ورژن بھی آ چکا ہے، تحکیم اور تخریج کے ساتھ بھی آ گئی ہے. قرآن حکیم کی سب سے بیسٹ تفسیر بالروایا، احادیث کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں پوری دنیا میں جو مانی جاتی ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے. اگرچہ اس میں بھی کئی ایک دیو مالائی قصے کہانیاں بھی انہوں نے لکھ دی ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیا جائے اور جو کچھ جعلی روایتیں بھی لکھ دیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے
اور صرف صحیح الاسناد احادیث کو دیکھا جائے تو اس سے بیسٹ کوئی تفسیر نہیں ہے۔ اب مارکیٹ میں چونکہ یہ تخریج اور تحکیم کے ساتھ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ اویلیبل ہے، تو آپ کو صحیح اور ضعیف کا فرق پتہ چل جائے گا۔ مکتبہ اسلامیہ نے، جن کی یہ مشکات چھپی ہوئی ہے، 6 جلدوں میں انہوں نے شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ تفسیر ابن کثیر چھاپی ہوئی ہے، PDF بھی آپ کو گوگل میں مل جائے گا۔ کمال کا کام ہے وہ۔ اس میں شیخ صاحب نے صحیح ضعیف کا فرق اور جو من گھڑت قصے کہانیاں تھیں ان کو، یعنی وہ لکھی تو ہوئی ہیں لیکن ان کے نیچے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ ان کی کوئی اثر نہیں ہے۔ اور وہی چیزیں ہیں جو لوگ پھر غلط عقیدوں کی بنیاد بنا کے پیش کرتے ہیں۔ جی وہ تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ ایک عالم ہے، اس نے کوئی ایک واقعہ لکھ دیا، اس میں تو بڑے عشق مشوقی والے بھی واقعات لکھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں، حافظ ابن کثیر جو آیت لے کے آئے، جو حدیث لے کے آئے، اس کو آپ فالو کریں گے۔ باقی انہوں نے جو واقعات لکھ دیے کچھ، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ اس کو بنیاد بنا کے کوئی عقیدہ رکھا جا سکتا ہے۔ عقیدے کا سورس کتاب و سنت ہے۔ تفسیر ابن کثیر چونکہ ڈیٹیلڈ ہے، اس لیے یعنی لوگوں کے لیے پڑھنے میں بھی تردد ہوتا ہے۔ اسی کو مزید تلخیص کے ساتھ ایک جلد کے اندر اہل حدیث مکتبہ فکر کی جانب سے بڑا اچھا کام ہوا ہے۔ احسن البیان ایک قرآن کی تفسیر ہے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، آلموسٹ ان کی 90 سال کے قریب عمر ہے۔ دارالاسلام والوں کا اکثر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب سے بھی حاجیوں کو جو مفت تفسیر دی جاتی ہے وہ وہی ہے۔ پاکستان میں بھی آپ کو احسن البیان کے نام سے دارالاسلام والوں سے مل جائے گی۔ اس کا ایک بڑے یعنی سائز میں بھی ورژن آ چکا ہے۔ اس میں ریڈ اور بلیک کلر، 2 کلرز انہوں نے یوز کیے ہیں۔ ریفرنسز ریڈ کلر میں ہیں اور رائٹنگ بلیک کلر میں، فونٹ بھی موٹا ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تفسیر جو ہے وہ نچلے والے ہاف پورشن میں ہوئی ہے۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے تفسیریں سائیڈ حاشیے پہ چھپتی تھیں، تو وہ حاشیہ ڈھونڈتے ہوئے آدھا ادھر ہوتا تھا آدھا ادھر ہوتا تھا، تو انہوں نے آدھا حصہ جو ہے وہ عربی اور ترجمے کے لیے رکھا ہے اور نیچے والا ہاف حصہ جو ہے اس کی تفسیر۔ حاجیوں کو یہ مفت دیا جاتا ہے۔ وہ حاجیوں والا جو ورژن ہے وہ چھوٹے سائز میں، اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی چھوٹی ہے، بال پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو ابھی اٹلی سے پرنٹ کروایا ہے دارالاسلام والوں نے، وہ بڑے سائز میں ہے اور اس کی قیمت بھی آلموسٹ 1200 روپے ہوگی اس وقت، لیکن بڑے اچھے کاغذ کے اوپر ہے۔ باقی تو دارالاسلام والے آلموسٹ ڈبل ٹرپل قیمت ہی کتابوں کی لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ شکر انہوں نے یہ ظلم نہیں کیا، قرآن کی قیمت انہوں نے بڑی اچھی رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ آپ دارالاسلام والا قرآن احسن البیان لیں، اگرچہ اس میں بھی کئی ایک خامیاں ہیں، اور وہ خامیاں اس وجہ سے ہیں کہ صلاح الدین یوسف صاحب کا ایک اپنا خاص مزاج ہے، وہ انہوں نے اپنا مزاج بھی اس میں کچھ داخل کیا ہے۔ میں نے وقتاً فوقتاً اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کو ضرورت نہیں ہے، بل اوورال اس وقت جتنی تفسیر اویلیبل ہیں ان میں ایک آپ کو مختصر تفسیر کے طور پہ وہ ایک اچھی تفسیر مل جائے گی ایک جلد کے اندر۔ لیکن ان تمام تفسیر میں آپ کو ایک کمزوری نظر آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ آج کے دور کے انسان کے ساتھ کئی معاملات میں مس فٹ ہے۔ ظاہر حافظ ابن کثیر نے جو تفسیر لکھی، اس کو لکھے ہوئے بھی آلموسٹ 650 سال ہو چکے ہیں۔ اب 650 سال میں دنیا چینج ہو چکی ہے، عقائد کے اختلافات نئے آ چکے ہیں۔ حافظ صاحب کے زمانے میں تو علم غیب، حاضر و ناظر، یہ والے ایشوز تو نہیں تھے۔ اب زیادہ تر ایشوز جو ہیں وہ ان عقیدوں کے حوالے سے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ خالی نظر آئیں گی۔ اس میں حافظ صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، ظاہر اس زمانے میں ایشو ہوتے تو وہ یقیناً اس کو ایڈریس کرتے۔ لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں ان تفسیر میں کمزوری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم جگہ جگہ تورات، زبور، انجیل کے حوالے پیش کرتا ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، لاؤ میرے پاس جو تمہارے پاس الہامی کتابیں موجود ہیں۔ اس طریقے سے سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ تورات لے کے آؤ، اس میں پڑھ کے دیکھو کہ جو تم عقیدے اڈاپٹ کیے ہوئے ہو، اونٹ کے گوشت کے حوالے سے کانٹیکسٹ میں خصوصاً بات ہو رہی تھی سورہ نساء کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر پارہ نمبر 4 کے سٹارٹ میں۔ اسی طریقے سے جگہ جگہ جو یہودیوں کے فاسد نظریات کا ذکر آتا ہے، ان کی کتابوں کی تحریف کا ذکر آتا ہے، اور کچھ چیزیں قرآن اپنے حق میں استعمال کرتا ہے ان کتابوں کی، تو ظاہر وہ کتابیں تو دنیا میں موجود ہیں، تورات اور انجیل دنیا میں موجود ہے، اگرچہ تحریف شدہ ہے، وہ تو قرآن کے نزول کے وقت بھی تحریف شدہ تھی، اس کے باوجود
اللہ تعالیٰ ان کتابوں کی طرف ریفر کرتا تھا کہ اس میں یہ چیزیں موجود ہیں. آج بھی جو اسٹیبلش تورات، انجیل اور صحائف جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے، وہ انجیل مقدس کے نام سے انارکلی سوسائٹی، بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والوں نے پرنٹ کی ہے، اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. جب قرآن ان چیزوں کے حوالے پیش کرتا ہے تو ہمارے مفسرین کا یہ کام تھا کہ اس وقت وہ محنت کر کے ان حوالوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ کام حافظ ابن کثیر نے نہیں کیا. اور یہ اتنی بڑی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے ایک آج کا پڑھا لکھا نوجوان جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ بھی جب قرآن اس کی بات کرتا ہے تو پھر لائیں تورات میں وہ آیات کہاں موجود ہیں، رجم کی سزا کے حوالے سے ہوں یا باقی چیزیں ہوں. یہ کام امت میں ایک بندے نے کیا ہے اور اس نے وہ کام کر کے ان ساری تفسیروں کو پیچھے چھوڑ دیا. میرے خیال میں اسلامک ہسٹری میں علا وجہ بصیرت، میں چونکہ اکثر تفسیر پڑھ چکا ہوں، قرآن پاک کی سب سے بیسٹ تفسیر اگر کسی بندے نے کی ہے نا تو وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی ہے. تفہیم القرآن، تفہیم القرآن کا صرف آپ مقدمہ ہی پڑھ لینا تو آپ کو اس کے اندر جو بجلی بھری ہوئی ہے وہ سمجھ آ جائے گی. ڈاکٹر اسرار صاحب کی زندگی کیوں بدلی ہے؟ تفہیم القرآن کی وجہ سے. پوری دنیا میں اس وقت قرآن کے اوپر جتنی آوازیں اٹھی ہیں نا، سب کو اگر آپ ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو پیچھے مودودی صاحب نکلیں گے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ون وومن آرمی، ان کے والد صاحب سرگودا میں جماعت اسلامی کے امیر تھے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی مولانا مودودی کا فیض ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب تو ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں سورہ یوسف کی ریکارڈنگ کے دوران یہ بات خود سنائی، ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی تو پنجاب میں، جو مشرقی پنجاب ہے جو اس وقت انڈیا میں، محصور ایک علاقہ تھا، اس علاقے کا نام بھی محصور تھا، اور کہتے ہیں اس میں ہم محصور بھی ہو گئے اور میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا. تو کہتے ہیں ہم مورچے بنا کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، پورا دن کرنے کو کام نہیں ہوتا تھا. تو ان دنوں مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، یہ ان کا جو رسالہ نکلتا تھا ترجمان القرآن، اسی کے نام پہ انہوں نے پبلیکیشن بھی بنائی ہوئی ہے ترجمان القرآن کے نام سے. تو اس میں مودودی صاحب کی تفسیر چھپ رہی تھی. تو ان دنوں سورہ یوسف کے اوپر مودودی صاحب لکھ رہے تھے. تو کہتے ہیں میرا بڑا بھائی جو ہے وہ جماعت اسلامی میں تھا، میں میٹرک میں تھا، میں نے عربی رکھی ہوئی تھی، عربی مجھے بھی آتی تھی، فارسی بھی تھوڑی بہت آتی تھی. تو میں نے ترجمان القرآن سے سورہ یوسف کی مودودی صاحب کی تفسیر جب پڑھنی شروع کی تو میرا دل قرآن کی طرف مائل ہوا. تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں نے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے. ویسے کنگ ایڈورڈ سے وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی بن کے فارغ ہوئے، لیکن پیرلل میں انہوں نے مودودی صاحب سے اور امین احسن اصلاحی صاحب سے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی. تو وہ کہتے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر نے میری زندگی بدل دی. مولانا مودودی نے سورہ یوسف کی جو تفسیر کیا، آپ سارے پرانے بزرگوں کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، اینڈ پہ آپ مودودی صاحب کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو اتنا فرق نظر آئے گا جتنا ایک پرائمری پاس اور پی ایچ ڈی میں نظر آتا ہے. کیوں؟ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے نا، اس کا ایک ورژن تورات کے اندر بھی موجود ہے. تورات، زبور، انجیل وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے جو انجیل مقدس. پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اس میں موجود ہے. جو شروع کا چیپٹر ہے پیدائش، کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا اور اس طریقے سے سارے معاملات چلے. اب قرآن پاک میں بھی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری بایوگرافی ہے، لیکن تورات اور یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں آیا یہ آپس میں میچ نہیں کرتے. کئی جگہ باتیں میچ کرتی ہیں، کئی جگہ فرق ہیں. اب اس وقت یہ ضرورت تھی کہ قرآن کی جب تفسیر لکھی جائے، اور قرآن پرانی الہامی کتابوں کا بھی ذکر کرتا ہے، تو کسی عالم کو تو چاہیے تھا ان 1400 سالوں میں کہ وہ ان کی الہامی کتابیں اٹھاتا، اس میں سے وہ آیات نقل کرتا، پھر قرآن کی آیات نقل کرتا، پھر ان کو کمپیئر کرتا اور بتاتا ہے کہ کس کا ورژن درست ہے کس کا غلط ہے. زیرو کام ہوا ہے اس کے اوپر، کسی پرانے بزرگ نے کام نہیں کیا. یہ جو پرانے بزرگوں کی لکیر پیٹتے رہتے ہیں نا، یہ میرے ساتھ آگے بات کریں، میں ان کو بتاؤں پرانے بزرگوں نے کتنی چیزیں جو ہیں ان کو ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے جو ضرورت تھی، اور وہ کمزوریاں آ کے بعد کے لوگوں نے پوری کی ہیں. یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اب آپ سر محنت کریں، یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، باقی ہزاروں لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں. آپ سورہ یوسف کی تفسیر تفہیم القرآن میں پڑھیں. آپ کو اگر خرید نہیں سکتے
PDF ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس کے بعد آپ ابن کثیر کو اٹھا لیں، تبری کو اٹھا لیں، احسن البیان اٹھا لیں، اور جتنی تفسیریں ہیں، تبیان القرآن غلام سو سعیدی صاحب کی اٹھا لیں، آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ مودودی صاحب نے ساری وہ تورات کی آیات لکھی ہیں، اور جہاں جہاں وہ قرآن سے ڈفرنس کرتی ہیں ان کا فرق بتایا، اور پھر انہوں نے ثابت کیا ہے عقلاً کہ یہ تورات کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ چینج ہوئی ہوئی ہے، قرآن جو بات کر رہا ہے یہی بات فٹ ان بیٹھتی ہے۔ عقل کے پیرائے کے اوپر انہوں نے ایک ایک چیز کو ثابت کیا۔ یہ تو میں ایک آپ کو ورژن بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی قرآن حکیم میں جہاں جہاں وہ آیات آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تورات کی طرف مائل کرتا ہے تو وہ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں وہ آیات۔ تو یہ تورات زبور انجیل سے تو وہ لے کے آئے گا نا جس نے پڑھی ہوئی ہوگی، اور جس کو یہ کہانی کرائی گئی ہو کہ جی آپ نے تورات زبور انجیل پڑھنی نہیں ہے، اور وہ ایک جعلی روایت ترمذی اور دارمی کی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے وہ تورات کے صفحے اٹھائے ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ یہ تو ان اصول محدثین پہ روایت ہی ضعیف ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ بال مودودی صاحب نے یہ محنت کی ہے، اور آج آپ پڑھیں تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ قرآن کی حقانیت جس طریقے سے انہوں نے کھول کے، ابھی میں ان سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے جو ان کی ڈسکشن ہے، پھر قرآن کی جو انقلابی دعوت ہے، جو غیر مسلموں کے اسلام کے اوپر اعتراضات ہیں، اس کا آپ کو زیرو آنسر ملے گا ابن کثیر میں، ابن جریر میں اور باقیوں میں۔ لیکن مودودی صاحب وہ ساری سائنٹیفک چیزیں، وہ سارے علمی اعتراضات، چاہے وہ جدید تھے یا قدیم تھے، ان کو آخری درجے تک جا کے ایڈریس کرتے ہیں کہ ایک بندے کا دل اشش کر اٹھتا ہے کہ یار اس بندے، اور میں حیران ہوں کہ اس بندے نے اس زمانے میں نہ کوئی سافٹ ویئر تھے، نہ حدیث کی کتابیں ہر بندے کی پہنچ میں تھی، اس بندے نے اتنا انٹلیکچوئل کام کیا ہے، اور پھر جو اللہ نے ان کو روانگی دی تھی قلم کی، ماشاء اللہ تعالی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو، میں نے تو ساری پڑھی ہوئی ہے نا، میں تو اینڈ پہ تفہیم القرآن پہ پہنچا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ پوری دنیا کے اندر انٹلیکچوئلس کیوں تفہیم القرآن کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ تفہیم القرآن آپ ضرور خریدیں۔ ادارہ ترجمان القرآن والوں نے اب کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ بھی تفہیم القرآن چھاپ دی ہے۔ پہلے تو وہ ہینڈ ریٹن تھی نا کاتب کی، وہ خیر کاتب بھی وہ بڑا کلاس کا کاتب تھا جس نے لکھی ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے کمپیوٹر کمپوزنگ والی ذرا فونٹ بڑا کر دیا انہوں نے، تو عام مکتبوں سے آپ خریدیں گے تو آپ کو بڑی مہنگی ڈبل قیمت لگاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے جو آپ کے دفاتر ہیں اپنے علاقوں میں، ان کے پاس جائیں، ان کو کہیں ہول سیل پرائس کے اوپر لگائیں، تو وہ آدھی قیمت پہ آپ کو آلموسٹ ملے گی۔ اب خلافت و ملوکیت مارکیٹ میں 400 روپے کی بک رہی ہے جو نئی انہوں نے پرنٹ کی ہے، ہول سیل پہ اس کی قیمت جو ہے 240 روپے ہے۔ کتنا فرق ہے؟ تو وہ آپ تفہیم القرآن اگر کوئی خرید نہیں سکتا تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے، گوگل میں جائے، آپ کو اس کا PDF مل جائے گا، PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ تو فریلی اویلیبل ہے۔ کوئی بھی ایشو ہو آپ تفہیم القرآن کو کھول کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو آخری درجے تک چیزیں کلیئر ہوں گی کہ یہ اختلاف کیا تھا اور اس کی کیا شکل ہے۔ ایون اہل تشیع کی کتابوں کے ریفرنسز بھی تھے نا جو، وہ بھی مولانا مودودی نے جمع کیے ہیں۔ یعنی سیدنا عمر کا دفاع کرنا پڑا سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں خلافت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جو وہ اہل ایمان کو زمین میں خلافت دے گا، تو نہج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ جو جنگ قادسیہ میں حضرت عمر جا رہے تھے تو مولا علی نے ان کو روکا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کا مرکز بنایا، اگر آپ شہید ہو گئے تو پیچھے ہمارا شرازہ بکھر جائے گا۔ اب یہ نہج البلاغہ میں خطبہ لکھا ہوا تھا، شیعہ کی کتاب میں، کسی کو نظر نہیں آیا، حافظ ابن کثیر کو نظر نہیں آئی نہج البلاغہ، لیکن اب جب شیعہ کے سامنے آتا ہے تو اب شیعہ کے لیے وہ خطبہ پڑھ کے خلفائے راشدین کی شان کو سمجھنا آسان ہے بنسبت ہماری کتابوں کے ریفرنسز کی، تو مودودی صاحب نے وہ نقل کیا۔ میں یعنی تفہیم القرآن کی اگر آپ کو انالیسز کروں تو مجھے یہاں پہ کم از کم 30-40 گھنٹے چاہیے، شروع سے لے کے اینڈ تک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کتنا بڑا کام لیا۔ تو تفہیم القرآن ضرور آپ لوگ خریدیں، کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں مجھے کون سی تفسیر پڑھیں، میں کہتا ہوں ساری پڑھیں، اس کے بعد اینڈ پہ تفہیم القرآن بھی پڑھیں، تو آپ کو انشاءاللہ فرق نظر آئے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا۔ سو اس میں ایک ہی پوائنٹ آف ورژنس، بیسیکلی ہر ایک نے اپنے نا تھوڑا ٹرانسلیشن ٹائپ یا ورژن ٹائپ تھوڑا لکھا ہے
तो उसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन लोगों का क्लियर करेगी कौन सा बेटर है, और एग्जांपल्स दिए लाइक यरूशलेम वाला फिर किया है, मतलब बोलते ना कहाँ प्रिंट हो वही वो कह रहे हैं ना कि कई बुक्स रेड और ब्लैक पेन से ऐसे भी कुछ लिखा हुआ है। और दूसरी चीज जहाँ पे उन्होंने ये बाबा लोग का भी बोला ना कि ये वाला लो जो निकलता है वो कुछ और ही निकलता है। उन्होंने कि वो सब बता ना अब तक 14 साल किसी ने किया ही नहीं, वो टैली करके किया ही नहीं गया है अब तक। वो बेस्ट वर्जन वो बता रहे हैं, प्राइसेस के साथ ही बता रहे हैं, और जो नहीं करा वो वेबसाइट पे जाके पीडीएफ में डाउनलोड करके देख सकते हैं। ओके, अभी 2 पॉइंटर्स और बाकी हैं, देखते हैं वो खत्म होंगे इस वीडियो में या नहीं। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।